دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے عظیم شادی کیسے ہوئی؟ جب جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مانگنے مدینے کے امیر ترین اور بڑے بڑے صحابہ آئے تو دونوں جہاں کے بادشاہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خاموشی سے انکار کیوں کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس عظیم ہستی کا انتظار تھا؟ دوسری طرف میدان جنگ میں دشمنوں کے دل دہلا دینے والے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رشتہ مانگتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے تھے؟ ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے ان کی آنکھوں میں آنسو لا دیے؟ اور جب ان کے پاس دینے کے لیے کوئی دولت نہ تھی تو انہوں نے مہر میں ایسی کیا چیز پیش کی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو گئے؟ جب آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان کی سب سے لاڈلی بیٹی کا مقدر لایا گیا تو ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو کیوں جھلک پڑے؟ اس جہیز میں آخر کیا شامل تھا؟ اور ولیمے میں ایسے کیا ہوا کہ کھانا تھوڑا سا تھا مگر پورا مدینہ نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا؟ جانیے ایک ایسی شادی کا حیران کر دینے والا واقعہ جس کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش الہی پر طے ہوا تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی، اس کی سیرت کے اخلاق کی مثال پورے عرب میں دی جاتی تھی۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جس کے احترام میں خود پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی عمر کو پہنچی تو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے امیر اور عظیم صحابہ کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی۔ ہر کسی کی یہ دلی تمنا تھی کہ کاش انہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد بننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ کسی معلوم نہیں تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ جوڑنے کا مطلب سیدھا جنت سے رشتہ جوڑنا ہے۔ ایک کے بعد ایک پورے عرب کے رئیس اور عظیم صحابہ کی طرف سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رشتے آنے لگے۔ ہر کوئی اس مقدس گھرانے کا حصہ بننا چاہتا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی ہر رشتے کو نہایت نرمی اور شفقت سے انکار فرما دیتے۔ جب کوئی اس کی وجہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ ایسا کہتے، میری بیٹی کا رشتہ وہی ہوگا جو میرے اللہ کو منظور ہوگا اور میرے اللہ کو جو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ جب سب صحابہ سمجھ گئے کہ اس رشتے کا فیصلہ زمین پر نہیں بلکہ عرش پر ہونے والا ہے، لیکن ان سب حالات کے درمیان ایک ایسی ہستی تھی جو ان تمام معاملات میں بالکل خاموش تھی۔ انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا اور وہ عظیم ہستی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ ان دونوں عظیم صحابہ کے درمیان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے حوالے سے بات شروع ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی انتہا غربت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں شادی کی خواہش ہے اور صرف اس تنگ ہستی کی وجہ سے انہوں نے رشتہ مانگا نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چل کر علی کی مدد کریں۔ یہ طے کرتے ہوئے دونوں عظیم ہستیاں مسجد سے اٹھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے دونوں صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے پاس بیٹھا بڑے ہی پیار سے فرمانے لگے، علی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے عرب کے امیر اور بڑے بڑے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن سردار دو عالم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن علی، آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا، جبکہ آپ نے تو تمام اچھائیاں موجود ہے اور آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کی بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، میرے پیارے بھائی، بے شک مجھے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غریبی اور مفلسی کی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ میرے پاس دنیا کا کوئی مال نہیں ہے، میں کس منہ سے جا کر کائنات کی سے عظیم ہستی کا ہاتھ مانگوں، اور میرے پاس انہیں حق مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے آگے بڑھ کر انہیں گلا لگایا اور حوصلہ دیتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا، ایسا ہرگز مت کہو، خدا کی قسم ہمارے پیارے نبی کی نظر میں دنیا کی دولت کی کوئی اوقات نہیں، وہاں تو تقوی اور محبت دیکھی جاتی ہے، تم بس جاؤ اور ہمت کر کے اللہ کے نبی سے بات کرو۔ ان دوستوں کی سچائی، ہمدردی اور تسلی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام
किया, ताज़ा वजू किया और अपनी पानी ढोने वाली ऊँट को खोला और उस पर सवार होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की तरफ रवाना हो गए। जब वो दरवाजे के पास पहुँचे और दस्तक दी तो अंदर से हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज आई, कौन है? कमरे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वह है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और ये भी अल्लाह से मोहब्बत करता है, ये मेरा भाई है, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है कि मैं जल्दी से उठी और दरवाजा खोला तो सामने हजरत अली खड़े थे। हजरत अली अंदर दाखिल हुए, सलाम किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हजरत अली अदब से बैठ गए लेकिन शर्म और हया की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वह जमीन की तरफ देख रहे। प्यारे नबी जो दिलों के हाल जानते थे, उन्होंने निहायत मोहब्बत से फरमाया, अली क्या बात है, अगर कोई जरूरत है तो बताओ, मैं पूरी करूँगा। हजरत अली हिम्मत करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे बचपन से पाला है, रहनुमाई फरमाई, क्या आप अपनी लाडली बेटी फातिमा को मेरे निकाह में देना पसंद करेंगे? ये सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से जगमगा उठा और फरमाया, अली तुम्हारे आने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये खुशखबरी दे गए हैं, तुम्हारा और फातिमा का निकाह आसमानों में तय हो चुका है, मैं तो बस जमीन पर इसका ऐलान कर रहा हूँ। फिर आपने फरमाया, अली बताओ तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ 3 चीज है, एक तलवार, एक पानी ढोने वाली ऊँट और एक लोहे की जिसे मैं जंग में पहनता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार तुम्हारे जिहाद के लिए चाहिए, ऊँट तुम्हारे पानी के लिए काम आएगा, तुम अपनी जीरा को बेच दो। हजरत अली ने वह जीरा बेच दी जिसकी कीमत लगभग 400 से 480 दिरहम बताई जाती है और पैसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन पैसों से बहुत ज्यादा सामान तैयार करवाया, जिसमें एक सादा कपड़ा, एक चादर, खजूर के पत्तों की चारपाई, 2 गद्दे, 4 तकिए, एक चटाई, चकानी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये सब सादा सामान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया तो आपकी मुबारक आंखों में आंसू बह निकले। आपने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह इस निकाह में बरकत दे, इन्हें खुशहाल रख। फिर आया रुखसती का वह लम्हा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तरफ हजरत अली को और दूसरी तरफ अपनी लाडली बेटी बीवी फातिमा को गले लगाया। आपकी आंखें नम थी। आपने फातिमा का हाथ अली के हाथ में देते हुए फरमाया, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान चुना है। फिर आपने दोनों के लिए दुआ की, अल्लाह तुम्हें मोहब्बत, बरकत और खुशहाली से भर दे। और इस तरह शादी, तकवा और मोहब्बत से भरी इस अजीम शादी के बाद भी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से हो गई।